الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ جب تک یہ مقصد متعین نہ ہوگا ہماری زندگی کے حرکات و سکنات میں تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے، مقصد زندگی جب تک نہ سمجھیں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں آ سکتا۔ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی مرضی کے ساتھ جینا اور اسی کی مرضی پر مرنا اور اپنے نفس کی خواہش کا خون کرنا، یہ ساری نعمتیں جب ملتی ہیں جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند دن کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، اس کے بعد موت دے کر جنازے کو کفن میں لپیٹ کر قبروں میں سلا دیتے ہیں اور پھر واپسی کی اجازت بھی نہیں ملتی کہ انسان اپنے نفس کے بہلانے والے تمام ان کھیلوں اور تماشوں کو آ کر پھر دوبارہ دیکھ لے۔ دل کے بہلانے کا سامان چاہے مال ہو، چاہے جاہ ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے حسینوں کی شکلیں ہوں، چاہے VCR سینما اور رومانٹک دنیا ہو، جتنے بھی دل کے بہلانے کے سامان ہیں وہ قبر میں جانے کے بعد وہ سارے سامان چھن جاتے ہیں۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ موت ہی نہ دیتا۔ اگر اللہ کو اسی لیے پیدا کرنا تھا کہ جاؤ دنیا میں رنگ رلیوں میں مست رہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس مقصد سے اللہ ہمیں کیوں الگ کرتا؟ لہذا مقصد زندگی کیا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر جینا سیکھ لیں۔ اور اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا کس سے آئے گا؟ جو بندے اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا سیکھ چکے ہیں اپنے بزرگوں سے، ان کی صحبت میں رہا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، ہم سے ڈر کر رہو، گناہوں سے بچ کر رہو، میرے غضب اور قہر کے اعمال سے اپنی دل اور اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ لیکن اس نعمت اتنی اونچی نعمت ہے کہ اس کی تقویٰ کی برکت سے تم ہمارے ولی بن جاؤ گے۔ کس کے ولی بن جاؤ گے؟ سوچو، دنیا میں جس کا دوست زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی بھی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کمشنر کا دوست ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اور ایک ٹھنگی کا دوست ہے جمادار کا، بنگی پاڑے میں رہتا ہے، جمادار کے دوست کی بھی قیمت گر گئی کیونکہ جمادار کی قیمت نہیں ہے، کمشنر کی قیمت ہے اس لیے کمشنر کے دوست کی قیمت بڑھ گئی۔ اللہ والوں کے دوستوں کی قیمت بڑھ گئی کیونکہ اللہ والے قیمتی ہیں۔ بادشاہ کا دوست فوراً نظر میں بات آتی ہے، بہت قیمتی شخصیت ہے بادشاہ کا دوست۔ تو جو اللہ کا دوست ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں اور آخرت میں کوئی چیز ہے؟ اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی قیمتی ذات ہے؟ بتلاؤ ہے؟ جب اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی قیمتی ذات نہیں ہے تو ان کے اولیاء کی قیمت کسی سے سمجھ لو، اور اپنی مٹی کی قیمت بھی سمجھ لو کہ اگر اس مٹی کی کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مٹی کر دیا تو خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی اگر نفس کی خواہش پر نہیں چلو گے تو کیا مزہ پاؤ گے، زندگی بے کیف پھیکی ہو جائے گی۔ نہیں، پھیکی نہیں ہوگی، بے کیف نہیں ہوگی، اور زندگی تمہاری اپنی خواہشوں کو
اللہ کے راستے میں مٹی کر دینے سے تمہاری مٹی قیمتی ہو جائے گی. جس چیز پر فدا ہو رہی ہے وہ بہت قیمتی ذات ہے. تو جو اللہ پر مرتا ہے اس کی موت سارے عالم کی حیات سے افضل ہے. جو خدا پر مر جائے اپنی خواہش کو، اپنی بری بری خواہش کو جو اللہ پر فدا کر دے اور اللہ کی مرضی پر رہے. کسی کا دل ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. لاکھ چچا زاد بہنیں کہیں، ماموں کی بیٹیاں، پھوپھی زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں، چچا زاد بہنیں، اور اپنے بھائی کی بیوی جس کو بھابھی کہتے ہیں، شریعت میں ان سے پردہ ہے. یہ لاکھ کہیں کہ بھائی تم بات چیت نہیں کرتے ہو تو مزہ نہیں آتا ہے. کیا ہے آپ باہر آئے، باہر آئے کمرے میں اٹھا کے چلے گئے غیروں کی طریقے سے. یہ کیا آپ غیر ہو گئے؟ آپ تو ہمارے سگے چچا کے بھائی بیٹے ہو، چچا زاد میرے بھائی ہو. اور ان کی ذرا سی اپنی بے چینی کی جب تم نہیں آتے ہو، دیر ہو جاتی ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے. آپ کا دل پسیج گیا. یہ نہ دیکھا کہ قیمتی اللہ کے حکم کی زیادہ قیمت ہے یا اس لڑکی کی قیمت زیادہ ہے. چچا کی بیٹی ہو، بھاوج ہو، کوئی بھی ہو، یا لڑکا ہی ہو، کسی کے داڑھی نوچ نہ ہو، اس کو اس کی طرف مجاہدہ ہو رہا ہے. اس کی قیمت دیکھو. مجھے حضرت جلال الدین رومی کا وہ شعر نہایت ہی سبق دیتا ہے کہ محمود نے کہا ایاز سے کہ ایک موتی توڑ دو جس کی قیمت خزانے میں اس کا مثل نہیں ہے. شاہ محمود کے پورے سلطنت کے خزانے میں اس کی موتی کا قیمت کا مثل نہیں تھا. شاہ نے کہا 65 وزیروں سے پہلے کہا، 65 سمجھتے 65 وزیروں سے کہا آؤ اس موتی کو توڑ دو. سب نے کہا ارے بھائی توڑنا مت، یہ بادشاہ امتحان لے رہا، خزانے میں ایسا کوئی موتی نہیں ہے. پینسٹھ وزیروں نے جب اس موتی کو نہیں توڑا وزیروں نے انکار کر دیا. شاہی حکم کی تعمیل نہیں کی. آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پٹوا دے کہ تم گدھے تھے، میرے حکم کو دیکھا تم نے اور میرا قیمتی موتی نہیں دیکھا. یہ کیا ہے کہ ہر حکم کو بس مان لیا. ارے عقل بھی تو تھی دماغ میں، نالائقوں تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کیا کہ اس خزانے کے میں ہمارے خزانے میں ایسا قیمتی موتی نہیں تھا اور بس حکم دیا اور توڑ دیا. خالی حکمی ہو، عقل سے کوڑے ہو. آپس میں مشورہ کیا اور شاہ نے ان کو انعام بھی دیا کہ شاباش تم بڑے وفادار ہو کہ ہمارے خزانے کا بے مثل موتی میرے حکم کے باوجود نہیں توڑا. تم بڑے وفادار خزانے کے موتی کی بڑی ہی تم حفاظت کرنے والے ہو. اب بتائیے امتحان سخت ہو گیا نہیں؟ جب گناہ پر انعام ملنے لگے، جب گناہ میں مزہ آتا ہے جبھی تو امتحان کا پرچہ سخت ہوتا ہے. اگر آج گناہوں میں مزہ نہ آتا تو خود امتحان کا پرچہ کیا تھا؟ نیند کی پتی کیوں نہیں کھاتے بتاؤ. لیکن جب سانپ کاٹ لیتا ہے تو نیند کی پتی میٹھی معلوم ہوتی ہے. شیطان جس کو کاٹ لیتا ہے، اللہ کے غضب و قہر کا نشہ جس پر چھا جاتا ہے، اس کو فانی صورتیں بہت اہم نظر آتی ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشراب قہر سے مستی بہت. جب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی مستی کسی کو دیتا، شراب قہر اس کا نام ہے. سن لو اس شراب کا کیا نام ہے؟ شراب قہر الہی. الشراب قہر کیوں مستی بہت. جب خدا کسی کو شراب قہر پلاتا ہے اور شراب قہر کا نشے میں مست کرتا ہے، میں سہارا صورت ہستی بہت، تو فانی صورتیں جو قبروں میں فنا ہونے والی ہیں ان کی اہمیت کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ شریعت کے احکام کو پس پشت ڈالتا ہے اور مستقبل کو بھول جاتا ہے. قبر کی زندگی، قیامت کی پیشی، دوزخ کی آگ کو بھی بھول جاتا ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
عشق بتا میں ایسا کرتے ہو فکر راحت، حسینوں کے عشق میں ایسا تم راحت اور آرام تلاش کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ مزہ دار زندگی ملے گی، جنت دوزخ میں ڈھونڈتے ہو، جنت کی خوابگاہیں دوزخ میں ڈھونڈتے ہو، جنت کی خوابگاہیں خدا کے قہر اور عذاب کے اعمال میں تم سکون قلب تلاش کرتے ہو۔ اے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پر ایمان لانے والوں اور قرآن کا جز سمجھنے والوں، اللہ کے کلام کا ایک آیت سمجھنے والوں، یقین کرنے والوں، اس وقت تمہارے ہوش کہاں ہو جاتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی ان کی قانون شکنی سے اپنے دل کو بہلاتے ہو، نامحرم عورتوں سے گپ کرتے ہو، ان سے باتیں کرتے ہو۔ اس وقت تمہیں خدا نظر نہیں آتا کہ آسمان سے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، تو کرتا ہے جو چھپ کے اہل جہاں سے، میرا ایک شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس وقت تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے یہ غض من ابصارہم کا حکم نازل فرمایا، چچا زاد بہنوں سے، ماموں زاد بہنوں سے، پھوپھی زاد بہنوں سے، اپنے بھائی کی بیویوں سے، نامحرم عورتوں سے شرعی پردہ اگر مولوی اور حافظ بھی نہیں کرتا تو بہت رونے کا مقام۔ خود ان عورتوں میں بھی اس کی ذلت رہتی ہے، کم وقت حافظ مولوی نام کا ہے، اگر خدا کا خوف اس کے دل میں ہوتا تو نامحرم عورتوں سے وقت نہیں لگاتا، اس کی قیمت گر جاتی ہے، تقویٰ سے عزت ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت انہیں کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ آپ دیکھیے کسی کو بری نظر سے کوئی جب دیکھتا ہے، خصوصاً داڑھی والا، عورتیں آپس میں کہتی ہیں دیکھو اس ملا کو داڑھی کی آڑ میں دہاڑی مار رہا، دیکھو دہلی کی زبان، ایک دہلی کی عورت نے بات کہی کہ داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا، یعنی نفس کو مزے حرام دکھا دے رہا۔ دوستو اللہ تعالیٰ یہ مطلب نہیں کہ پھر داڑھی ہی نہ رکھو، ایسا نہیں سمجھ لینا کہ چلو جب داڑھی میں یہ پریشانی ہے تو اڈا ہی بنسی بجاؤ، بانسی نہ رکھے، نہیں، داڑھی رکھنا الگ فرض ہے، منانا کترانا جائز نہیں ہے، ایک مشت رکھنا واجب ہے، جیسے عید کی نماز، جیسے بقرعید کی نماز، جیسے وطر کی نماز۔ چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، کسی امام کے نزدیک اگر داڑھی مڈانے کی گنجائش ہوتی تو میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں گنجائش زیادہ دیتا ہوں اپنے دوستوں کو، لیکن کیا کروں کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام نے بھی اس میں گنجائش نہیں پیدا کی۔ چاروں اماموں کے نزدیک اجماع واجب، اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے داڑھی کا وجود، داڑھی کا وجود یہاں سے مل جاتا ہے بلکہ مفت میں بھی مل جائے گا، مولانا یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم کا لکھا ہوا، میرے یہاں سے مفت میں آپ لے سکتے ہیں، اس میں تمام دلائل مل جائیں گے۔ مفت بھی نہ پیو، اگر مفت بھی نہیں پیتے ہو، غالب تو قرض کی پیتا تھا، کہتا ہے قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، ہم تو قرض بھی نہیں دے رہے ہیں، مفت کی پلا رہے ہیں، آ کر کے خانقاہ میں لے لینا، علم تو ہو جائے، آج نہ رکھو گے 10 سال کے بعد توفیق ہو سکتی، جب صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو آج نہ رکھو گے تو مرنے سے پہلے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جب مسئلہ ہی نہیں معلوم رہے گا تو مرتے بھی حجام کو بلا لو گے۔ بقائی ہاسپٹل میں ایک شخص مر رہا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، امریکہ اس کے بیٹے کو فون کیا گیا، وہ امریکہ سے آ گیا، جب ایئرپورٹ پر آیا تو اس کے ابا کا ہارٹ ختم ہو گیا، یعنی موت آ گئی، تو دیکھا کہ ایک ہفتے سے داڑھی نہیں اس کی ڈھونڈائی گئی، حجام نہیں آیا، تو وہ اس نے کہا دیکھتے ہی یہ ابا کی شکل کیسی ہو گئی، سب نے کہا آپ کچھ مت بولو، مر گئے اب یا خبردار، کہا نہیں خبردار کچھ نہیں، حجام کو بلاؤں گا، داڑھی منڈواؤں گا، میں اپنے ابا کو اپ ٹو ڈیٹ داخل کروں گا خبر کے اندر، اپ ٹو ڈیٹ، یہ ڈیٹ ایکسپائر شکل، ایسی شکل میں ہم نہیں جانے دیں گے خبر کے اندر۔ حجام کو لایا اور اس کے بعد اس ظالم نے مرنے کے بعد داڑھی منڈوا دی اپنے باپ، یہ ہے امریکہ پڑھانے کا انعام۔ جب پوچھا جائے تب بتانا چاہیے۔
خدمت سے منع کر دیا ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ بیواؤں کی خدمت کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وضاحت کر دیجیے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ میں وہ مشورہ ایک واقعے کے تحت دیا گیا تھا کہ ایک نوجوان ایک بیوہ کی خدمت کرتا تھا، وہ بیوہ فتنے میں مبتلا ہو گئی، اس سے گناہ کا تقاضا کرنے لگی، تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی بیواؤں کی خدمت سے بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی کو بھیج دو، اپنی اماں کو بھیج دو، براہ راست ایسی بیواؤں سے بات چیت نہ کرو۔ یہ میرا مقصد تھا، لیکن بعض وقت میں وضاحت کرنے میں کچھ تھوڑی سی ہوش آ جاتی ہے کسی وجہ سے، یہ خیال تھا حسن ظن کی آپ لوگ سمجھ لیں گے، لیکن ان صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ مجھے وضاحت کرنی چاہیے، لہذا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی بیوہ کی خدمت کرنی ہے تو اگر 70 سال کی بوڑھیا ہے تو براہ راست اس سے پوچھ لو کہ اماں کچھ سبزی لانی ہے، کوئی سودا لانا ہے، میرے لائق کوئی خدمت، اور اگر وہ 40-50 سال تک ہے، 40-45 کے اندر ہے، ابھی اس میں کشش ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اپنی اماں کو بھیجو اس کے پاس، جاؤ اماں اس بیوہ سے پوچھ لو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کی بیواؤں میں اس زمانے کی بیواؤں میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جماعت سے پڑھتی تھی، لیکن جب زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب وہ فتنے کا زمانہ آ گیا، خواتین کو روک دیا جائے، مسجدوں میں نہ آئے، مکروہ تحریمی ہے خواتین کو مسجدوں میں جا کر جمعہ پڑھنا یا تراویح پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا الفتاویٰ دیکھ لو، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ حالات بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بحیات ہوتے اس وقت اور حالات دیکھتے فتنے کا تو آپ خود منع کر دیتے، لہذا بیواؤں کی خدمت میں اتنا ہی ثواب ہے، لیکن اگر بڈھی ہے 70 سال کی 80 سال کی، دانت منہ سے نکل چکے، گال پچک چکے، بال سفید ہو چکے، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آ سکتا۔ نانی اماں کی بھی نانی معلوم ہوتی ہیں۔ شادی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک عورت بڈھی، منہ میں دانت نہیں تھے، پیٹ میں آنکھ تھے، منہ میں دانت نہیں تھے، پیٹ میں آنکھ تھے، آنکھیں تھیں، اور وہ بال سفید مگر چادر سے لپٹی ہوئی جا رہی تھی، کیونکہ قد و قامت میں کشش تھی۔ اس نے نوجوان بیوقوف نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی 20 سال کی لڑکی ہے، پیچھے لگ گیا۔ پیچھے لگتے لگتے اس بڑھیا نے دیکھ لیا کہ یہ بیوقوف پھنسا ہوا ہے، لہذا اس نے کسی بہانے سے اپنا شکل کھول دیا تو دیکھا کہ منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے، تو شادی نے فرمایا کہ اے بسا خوش قامت کی زیر چادر باشد، اے بسا خوش قامت کی زیر چادر باشد، اے لوگوں بہت سی اچھی قامت والی شکلیں جو چادر میں چھپی ہوئی ہیں، کیوں باز سنی جب چادر ہٹے گی، مادر باشد، اماں کی اماں نظر آئے گی، مادر ماں کی ماں یعنی نانی اماں نظر آئے گی۔ تو اگر نانی اماں نظر آتی ہیں آپ ان سے بے شک پوچھ لو کہ ہاں بھائی میں جا رہا ہوں سبزی منڈی، آپ کو یہ کوئی سبزی لانی ہے کیونکہ آپ کا شوہر نہیں، آپ بیوہ خدمت کرو، لیکن اگر اس کی عمر ابھی شادی کے قابل ہے تو اس کو شادی کرنا بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ نوجوانوں سے خدمت لیتی رہے اور شادی نہ کرے، جن کی عمر اس قابل ہے ان کو شادی کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر رشتہ نہیں ملتا اس زمانے تک اپنی ماں کو بھیجو، بیوی کو بھیجو، بہن کو بھیجو کہ اس بیوہ سے پوچھ لو میرے لائق کوئی چیز منگانی ہو تو میں لے آؤں۔ خود براہ راست ڈائریکٹ رسم میں بات چیت مت کرو، فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ بات وضاحت کر دی۔ اگر کسی کو اگر وہ خود ہم سے پوچھ لیتے تو مجھے بالکل ناگواری نہ ہوتی، اس میں کیا شرم ہے؟ جو بات سمجھ میں آیا آپ اس سے وہاں پوچھ لو، تنہائی میں مت لے کر دلیل پوچھ لو کہ یہ کس حدیث میں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کوئی ایسا کھا تھوڑی جاؤں گا کہ بہت میں ڈرتا ہوں اور میں بہت معمولی آدمی ہوں۔ آپ معمولی کیوں ہیں؟ ہر مومن ہمارا محترم ہے، ہر مومن کی عزت ہے، آپ اس کو پوچھیے۔ تو یہ پچھلی بات کی تھی، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ 2 آدمیوں کے لیے دعا بھی کی درخواست بھی ہو گئی۔ اب وہ بات پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ شاہ محمود کے ایک واقعے سے سبق مصنوعی معاون میں سے حاصل کر لیجیے، ہم بھی حاصل کر لیں، آپ بھی حاصل کر لیں کہ ایک موتی شاہ محمود نے رکھا میز پر اور اس کے مثل قیمت میں کوئی موتی نہیں تھا،
65 वजीरों को पहले हुक्म दिया, सब ने इनकार कर दिया कि ऐसा नायाब और बेमिसल मोती को हम तोड़ नहीं सकते, ये शाह इम्तिहान ले रहा है, बाद में हम ही को डांट लगेगी। लिहाजा शाह ने कहा तुम बड़े वफादार लोग हो, एक एक जोड़ा इनाम भी दे दिया, लेकिन सब फेल हो रहे हैं। अब असली आशिक आया बावफा, जिसका नाम था अयाज। अयाज से कहा अयाज इस मोती को तोड़ दे। अयाज ने कहा बहुत अच्छा हो, तो एक पत्थर उठाया, उस मोती को चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। 65 वजीरों ने चिल्ला कर कहा पीछे बेबाकी वल्लाह काफिर, अरे बहुत बेबाक है ये अयाज, ये तो वल्लाह काफिर है। शाह महमूद ने कहा अयाज तुमने मेरा मोती क्यों तोड़ा जिसका मिस्र खजाने में नहीं था सल्तनत में? क्या ये 65 वजीर बेवकूफ थे, इन्होंने नहीं तोड़ा, तुमने क्यों तोड़ दिया? इसका तुम जवाब दो इन वजीरों को कि वजीर तुम्हारी नजर, वजीरों की नजर में तुम इस वक्त बेवफा हो रहे हो, लेकिन मेरी नजर में तुम बावफा हो। लेकिन मैं अपनी जबान से तेरी कीमत नहीं बताना चाहता, तू खुद बता दे कि तूने क्यों तोड़ा। अयाज ने कहा गुफ्त अयाज है मेहतराने नामवर। अयाज ने कहा ऐ मुअज़्ज़ज़ वजीरों और शाह के हुक्म से शाह का बेमिसल मोती न तोड़ने वालों और इनाम याफ्ता लोगों, गुफ्त अयाज है मेहतराने नामवर। अयाज ने कहा ऐ मुअज़्ज़ज़ वजीरों, 65 वजीरों सुन लो, इनाम भी पा चुके हो, तुमने जो मोती नहीं तोड़ा तो तुम नाफरमान हो, तुमने शाह के हुक्म की कीमत नहीं समझी। उसने एक सवाल किया वजीरों से कि अम्र शह बेहतर बकीमत या गोहर, शाही हुक्म ज्यादा कीमती है या मोती ज्यादा कीमती है? अम्र शह बेहतर बकीमत या गोहर, ये शाही हुक्म ज्यादा कीमती है या ये मोती? अब सोच लो चचाजाद बहनें ज्यादा कीमती हैं या अल्लाह ताला का हुक्म यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को बचा के रखो। निगाहों में बचाने में इनमें ज्यादा बेतकल्लुफी से बातचीत भी शामिल है। ये थोड़ी कि नजर नीचे की रहो, हर वक्त बातें करते रहो। देखो नबी की बीवियां जहां कुरान कर रहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम जहां आ रहे हैं, उनको हुक्म हो रहा है ला तख़्ज़ान बिलक़ौल, ऐ नबी की बीवियों बात जब करो सहाबा से कोई चीज तो पर्दे के बाहर पर्दे से करो। फसलुहुन्ना मिन वराए हिजाब, सहाबा को हुक्म हो रहा है कि डायरेक्ट बातचीत मत करो नबी की बीवियों से। अपनी माएँ हैं, ये माएँ हैं हमारी, लेकिन तुम पर्दे के बाहर से सवाल करो कि कोई चीज लाना है, सौदा जरूरत वगैरह है। और नबी की बीवियों को हुक्म दिया गया कि ला तख़्ज़ान बिलक़ौल, अपनी आवाज में नरमी ना आने देना, जो कुदरती आवाज औरतों की है उसमें नरमी ना आने देना, बतकल्लुफ आवाज को भारी करके बात करो। फी क़ल्बिही मरज़, अगर तुम अपनी कुदरती आवाज जो औरतों की लचक होती है, नजाकत, अगर तुम अपनी फिक्री आवाज से बात करोगी तो जिनके दिल में मरज है, फी क़ल्बिही मरज़, जिनके दिल में मरज है उनमें लालच पैदा हो जाएगी, गुनाह की लालच पैदा हो जाएगी। अब आज हमारा मुंह है इस काबिल, हम लोग कहते साहब हमारा दिल पाक नजर साफ, आज कहते हैं हमारी नजर पाक दिल साफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अली ला तुद्दीन नजरत नजरा, अपनी नजर को पीछे दूसरी नजर मत लगा, अचानक वाली माफ, पहली नजर फ़इन्न लकल ऊला वलैसत लकल आखिरा, पहली नजर माफ, दूसरी नजर माफ नहीं। हजरत अली को तो ये हुक्म हुआ, और हम लोग हजरत अली से ज्यादा पाक दिल रखते हैं। जिनका ईमान कैसा था खुद फरमाते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जब मैं क़यामत के दिन जन्नत को दोज़ख को देख लूंगा तो मेरे ईमान में कुछ इजाफा नहीं होगा, उतना ही ईमान मुझे दुनिया में हासिल है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत के सदक़े में। तो जिसका ईमान दुनिया में ऐसा हो कि देखने के बाद भी इजाफा न हो, उतने ही ईमान जो दुनिया में था आपको, उनके लिए हुक्म हो रहा है कि अली अब औरतों को अचानक नजर पड़ जाए तो माफ, लेकिन दोबारा देखना जायज नहीं। देखें कैसी है, ऐसी औरतों के लिए भी हुक्म है। औरतें समझती हैं कि हमारी माफी नहीं, औरतों के लिए हुक्म है। वयग़ुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिन्ना, वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी थे, उनको देखने से आपने बताया दो बीवियों को हुक्म दिया, हजरत मैमूना और हजरत सफिया, इन दो बीवियों को हुक्म दिया कि पर्दे में हो जाओ।
ان لوگوں نے عرض کیا یہ تو نابینا صحابی ہیں. فرمایا وہ تو نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو, تم تو دیکھ سکتی ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پردے کا مسئلہ بتا دیا. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب ٹیلی ویژن پر کیا ہے, وہ تو تصویر نہیں ہے, عکس نہیں ہے, وہ تو ایسے ہی آتا ہے, عکس نہیں ہے. ارے دوستو, اگر دریا میں کوئی وضو کر رہا ہے, وہاں کوئی عورت پانی بھرنے گئی, اس کی شکل پانی میں آ رہی ہے, اس پانی کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. یہ بہانے بازیاں کہ ٹیلی ویژن میں یہ تصویر نہیں ہے تو عکس ہے, عکس دیکھنا بھی حرام ہے. اگر تالاب میں کوئی ولی اللہ وضو کر رہا ہے, پنجاب میں, اور کون ولی اللہ, خواجہ حسن بصری وضو کر رہے ہیں, اور کون ولی اللہ ولیہ آ رہی ہے پانی بھرنے, رابعہ بصریہ, اگر وہ وہاں پانی نکال جھک کے پانی لے رہی ہیں, ان کی شکل دیکھنا خواجہ حسن بصری کے لیے جائز نہیں, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. ایمان معمولی چیز نہیں ہے. ایسے لوگوں کا تعلق مع اللہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے اور جو غیر اللہ سے دل کو لگائے ہوئے ہیں, جنہوں نے لا الہ سے باطل خداؤں کو اللہ کے نام پر اپنے دل سے نہیں نکالا, آج وہ الا اللہ ان کا نہایت کمزور ہے. الا اللہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا لا الہ مضبوط ہوتا ہے. جتنا دل غیر اللہ سے پاک ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے جڑتا چلا جاتا ہے. آپ غیر اللہ سے بھاگتے رہیے, اللہ سے جڑتے رہیے. یہ ہے فقروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, یعنی غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. جن کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے دل کو آرام دیں گے, واللہ یہ دل کو تمہارے بے آرام کر دیں گے. آرام سے رکھنا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کے دل کو آرام پہنچانا اور چین سے رکھنا. سوائے اللہ کے دنیا بھر کی عورتیں, دنیا بھر کے جتنے بھی دل بہلانے کے سامان ہیں, یہ ہمارے دل کو آرام سے رکھنا نہیں جانتے. کعبہ شریف کے اندر میں نے دیکھا ایک بچہ اپنی ماں سے الگ ہو گیا. ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو پیار دیا, ساری دنیا کی ماؤں نے اپنی آغوش میں اس کو لیا, لیکن وہ بچہ چلاتا رہا, بے چین رہا اور شور مچاتا رہا. جب اس کی اصلی ماں آ گئی, حالانکہ اس سے زیادہ حسین ماؤں نے اس کو گود میں لیا تھا. نائجیرین تھی کالی, اس کی علاوہ مصر کی حسین عورتوں نے اس کو گود میں لیا, لیکن جب اصلی ماں جب تک نہیں ملی اس بچے کو چین نہیں ملا. جب تک اصلی پالنے والا اللہ تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں نہیں لے گا, اس وقت تک تم دنیا بھر کے میں دیکھ لو کہیں بھی چین نہیں پا سکتے ہو. یہ سمجھ لو اس کو, ہمارا اللہ وہی ہمارے دل کو چین سے رکھنا جانتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, کوئی تصوف کی بات آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے دنیا والوں اللہ کی یاد سے انہیں کو خوش کرنے سے تمہارا دل خوش رہے گا اور تمہارے دل کو چین نصیب ہوگی. اللہ قرآن کی آیت. بعض لوگوں نے, بعض پرنسپل, یونیورسٹی کے پرنسپل, وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو کیا حق دیا گیا کہ ان کی 2 عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر, یہ انسانی حقوق دیے ہیں. ارے ظالم, تو انسانی حقوق کیا جانتا ہے؟ کھڑے ہو کر موٹنے والا خبیث نالائق, قرآن کی مخالفت کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو حق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص ابا سے بڑھ کر بچوں پر شفقت ظاہر کرے وہ نالائق ہے, دھوکے باز ہے, 420 ہے. وہ باپ سے بڑھ کر محبت شفقت کوئی لا سکتا ہے؟ غیر باپ کتنے ہی بیٹا بیٹا کرے, لیکن جو اپنا ابا اصلی ہے دوشی وہی جو ہے شفقت کر سکتا ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے, اس نے حق یہ دیا کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر. اللہ کا قرآن کے اندر. اور آج یہ ہے صاحب, یہ غیر مسلموں کو ہم کیسے اسلام دے سکتے ہیں؟ ارے تم اپنا اسلام بچاؤ, غیر مسلموں کو اسلام دینا اتنا ضروری نہیں کہ اپنا اسلام قربان کر کے خود جہنم میں جا کر دوسروں کو جنت دو. نہیں, کسی کے اسلام سمجھ میں نہیں آتا, جانے دو اس کو, کہہ دو جاؤ تم مسلم کافر ہی رہو, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں, اللہ رسول تمہارے محتاج نہیں ہے. اگر تم کو ایمان لانا ہے قرآن پر ایمان لاؤ. 2 عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر سمجھو, جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک عیسائی نے کہا تھا کہ امت سے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں عیسائی ہو جاؤں. ایک دن سمجھایا, پھر دوسرے دن آیا, کہا وسوسہ نہیں گیا, پھر چاہتا عیسائی ہو جاؤں. تیسرے دن پھر سمجھایا, دوسرے دن, تیسرے دن حضرت نے ایک تماشا مارا اس کو, جس کا قصہ بیان کر رہا ہوں. میں نے آنکھوں سے اس کو دیکھا. اس شخص نے خود بیان کیا کہ میں وہی شخص ہوں. ایک تماچا حضرت نے مارا اور فرمایا جا کم وقت عیسائی ہو جا, اللہ اور رسول تیرے محتاج نہیں, تو اسلام کا محتاج ہے.
اسلام تیرا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا. اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اللہ کی عظمت کو ایک اضافہ ذرہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے اسلام سے اور ہمارے کفر سے کہیں بے نیاز ہے. یہ ہم اپنے فائدے کرتے ہیں. آج یہ امریکہ اور روس وغیرہ کے رسالے کے میرزم بڑھ کر کے یہ ہمارے کالج کے بھولے بھالے لڑکوں کو اس طریقے سے تقریریں کرتے. کل ہی مجھ کو ایک پروفیسر نے بتایا کہ کراچی یونیورسٹی میں ایسی باتیں پیش کی گئی. اتنا صدمہ ہوا کہ یہ شخص اس قابل ہے کس کو مسلمان کہا جائے. میں نے ان سے کہا کہ آئندہ سے اگر ایسی بات کرے فوراً واک آؤٹ کرو, اسی وقت اس کے گھر نکل جاؤ وہاں سے. فلا تک خود بات ذکر مال قوم الظالمین. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ایک سیکنڈ بھی جائز نہیں. ایسی تقریر ہو تو فوراً اٹھ جاؤ وہاں سے. سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ منہ پر کہہ دو تم نالائق ہو, تم قرآن کے مخالف ہو, مسلمان کہنا اپنے کو چھوڑ دو. اور اگر اتنی ہمت نہیں, نوکری کا ڈر ہے کہ نوکری چھوٹ جائے گی ہے تو بس وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, اس مجلس سے چلے جاؤ باہر. اللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اس محمود کے وفادار غلام نے کہا, اے 65 وزیروں, اے شاہ کے موتی کی قیمت تو تم نے سمجھا کہ خزانے میں ایسا نہیں ہے, لیکن حکم شاہی کی بھی تو قیمت ہے. امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر. یہ شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے. یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے موتی سمجھ لو, اللہ کے موتی ہیں, یہ حسن کے موتی ہیں, لیکن خدا کے حکم کے سامنے ان لاشوں کی کوئی قیمت نہیں. سمجھ لو اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان سے نگاہیں پھیر لو. چاہے یہ تم کو بد اخلاق کہتے ہیں, چاہے تم کو کہتے ہیں ملا جتنے ہوتے ہیں ان میں تو کوئی انسانیت بھی نہیں ہے. ہم کو کہتے ہیں بھائی صاحب سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, چچا جات بہن, اور یہ مسافہ ہاتھ کھینچ گیا اس میں. حافظ عبد الرشید دینے علی گڑھ بڈھے آدمی گئے, جب ایک کام سے چلے گئے جرمن, ناظم آباد میں رہتے تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ جب میں ریل میں سوار ہوا, حافظ عبد الرشید بیچارے بہت تک نہیں سکے مگر رہتے تھے ذرا بات کم, شیروانی سرس کی اور ٹوپی خاص علی گڑھ خاص پیجامہ. تو کہنے لگے ایک لڑکی انگریز عیسائی نے, جرمنی لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملایا, میں نے ہاتھ کھینچ لیا, نہیں ملایا. اس نے کہا کہ تم لوگ کیسے مسلمان ہو, کیا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا دل تم نے توڑ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اللہ کے حکم کو کا بول ڈالا رکھا ہے کہ جس کا میں بندہ ہوں. آپ بھی اللہ کی بندی ہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. خدا کا حکم یہی ہے کہ ہم تم سے ہاتھ نہ ملائیں, احتیاط کریں. کہنے لگے ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھ میں دیکھو, اگر ننگا تار ہوتا ہے بجلی کا تو تم اس سے دور رہتی ہے یا نہیں؟ کہا ہم تو دور رہتے ہیں ننگے تار سے, کیونکہ بجلی کرنٹ مار دیتی ہے. کیا تمہارے اندر ہاتھوں میں جو ہے یہ کرنٹ بجلیاں ہیں, اس لیے میں نے ہاتھ کو کھینچ لیا کہ کہیں تمہاری بجلی ہم کو کرنٹ نہ مار دے. تم کو جان پیاری ہے, ہم کو ایمان پیارا ہے. کیا نام صحبت, اللہ والوں کی صحبت سے یہ بات ان میں پیدا ہوئی. اس لیے جب کبھی دل میں خیال آئے کہ اگر اس سے ہم بات چیت نہیں کرتے, اس کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ ہمیں بد اخلاق کہے گا, تو دل ٹوٹ جائے گا. تو اس وقت فوراً یہی واقعہ یاد کر لو, شاہ محمود کا امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر. شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ چند دن عمل کر کے تو دیکھو, انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی قربانی کر کے دیکھو. دل ویران کو, جو شخص اللہ کے لیے اپنے دل کو ویران کرتا ہے, یعنی نالائق اور ناجائز اور حرام آرزوؤں کا خون پیتا ہے, اس کا ایمان اللہ لال کر دیتا ہے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. اللہ ایسی خوشبو ایسی محبت دیتا ہے کہ اس کا جو اللہ کو خوش کرتا ہے اس کے دل کو اللہ اتنا خوش کرتا ہے کہ بادشاہ لوگ بھی اپنی خوشیوں کو اس مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ والوں کے دل میں کیا خوشی کا عالم ہے. جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش کرتا ہے, جو بندہ اپنے مالک کو خوش کرتا ہے, کیا مالک اس کو خوش نہیں کرے گا؟ آپ سوچو تو ذرا دوستوں کا, سوچو تو قریب مالک سے معاملہ پڑا ہوا ہے. اس قریب سے مالک سے جو فلاح اشرم صاحب جو ایک نیکی پر 10 نیکی دیتا ہے,
قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، جو 1 پر 10 نیکی دیتا ہے اور وہ بھی بڑھا کے 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے، تو پھر وہ کتنی خوشی دے گا؟ 1 خوشی اگر اللہ پر قربان کرو گے، 10 خوشی کا تو پکا وعدہ ہے۔ اگر 1 خوشی کو اللہ پر فدا کر دیا تو 10 خوشی فلہو اشر امثالھا، 10 خوشی اللہ دے گا، اور جو اللہ خوشی دیتا ہے تو چونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے، ان کی عطا بھی غیر محدود ہے، تو غیر محدود خوشیاں دل میں بھر دیں گے۔ ان خوشیوں میں بے چینی بے شمار، اس تبسم میں جو نامحرم عورتوں کو دیکھ کر ایک شخص تبسم کرتا ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ کے لبوں کے نیچے بے شمار غم اور زخم موجود ہے، کیونکہ اللہ کا غضب کے سائے میں وہ سانس لے رہا ہے۔ بس یہی ایک دعا کر لو ہمیشہ کہ اللہ ہماری زندگی کی ہر سانس اپنی ذات پاک پر ہم کو فدا کرنے کی توفیق دے دے، اور اپنی ناراضگی میں ایک سانس بھی ہم کو نہ جینے دے، یعنی ہمیں ایسی ایمان یقین دے دے کہ ہم آپ کو ایک سانس بھی ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کریں، اور جو سانس ہماری آپ کی ناراضی میں گزر گئی، نفس نے حرام لذت کو امپورٹ کر لیا، ان حرام اور چوری کی ہوئی خوشیوں کو اور حرام خوشیوں کو جو آپ کو ناخوش کر کے حاصل کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ بغیر استغفار کے کسی چارہ بھی نہیں، بغیر استغفار کے چارہ بھی نہیں، کیونکہ 2 طبقہ ہے، ایک تو متقی ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کو بھی اللہ نے محبوب بنا دیا کہ یہ میرے محبوب بن گئے، لیکن جن سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے ان کو توبہ کے راستے سے بھی اللہ نے محبوبیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور محبوب رکھیں گے۔ فعل مضارع میں 2 زمانہ ہوتا ہے، زمانہ حال کا اور استقبال کا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں اور محبوب آئندہ رکھیں گے اگر وہ توبہ کرتے رہیں گے، مگر توبہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ زبان پر توبہ ہے دل میں یہی ہے نکلو خانقاہ سے تو مزے لوٹیں گے۔ یہ توبہ ایسی ہے جو ہم توبہ وہ ہماری توبہ پر ہنستی ہے۔ توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ دل اس وقت کا ارادہ رکھے۔ 3-4 شرطیں ہیں توبہ کے قبول ہونے کی۔ نمبر 1، اس گناہ سے الگ ہو جائے، یہ نہیں کہ اللہ کو کیا بے پردگی کا زمانہ ہے، دیکھ صاحب لڑکیاں کیسی بے پردہ جا رہی ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کون سا لاہور ہے؟ یہ لاہور تو تمہارے اوپر لاہور پڑ رہا ہے۔ نظر کو پہلے گناہ سے ہٹو۔ نمبر 2، ندامت، دل میں غم صدمہ پیدا ہو۔ نمبر 3، پکا ارادہ کر لو کہ اے خدا کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ اگر کسی کی حقوق کسی کا مال مارا ہے تو مال واپس کر کے توبہ قبول ہوگی۔ کسی کی گھڑی لے لی ہے اور 10,000 روپے کی قیمتی گھڑی ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اب کبھی نہیں بلاؤں گا، مگر یہ گھڑی جو لے لی ہے اللہ نے یہ واپس نہ کرنے دیجیے، اس کی اجازت دے دی، ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی، دینی پڑے گی۔ چوری کا مال، ناجائز مال کسی مسلمان کا جائز نہیں، سمجھ لیں؟ بس یہ 4 شرطوں سے توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس اور نیک ماحول جیسے ہمارا یہ ماحول اللہ نے اپنی رحمت سے ہم کو دیا، ہم آپ کی اس ماحول سے ہمیں بھی نفع ہوتا ہے۔ اگر یہ جمعہ یہ اجتماع نہ ہو تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہونے لگے گا۔ لہذا اس اجتماع میں نیت یہ کر لی جائے کہ ہم اللہ کے تقویٰ والے بندے بن جائیں۔ کونوا مع الصادقین ہے، کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے اور تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نیک صحبتوں میں جاتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ شخص جو ہے کونوا مع الصادقین کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ مگر نفع سے یہ بھی خالی نہیں، آج نہیں چھوڑے گا تو کل چھوڑ دے گا۔ ایک شخص نے تہجد پڑھی اور چوری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ ایک شخص نے تہجد بھی پڑھی اور چوری بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس کا تہجد اسی چور کو چھڑا دے رہا۔ نیکیوں کی خاصیت ہے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ سے بیت ہوا، چور تھا وہ، اس نے کہا حضرت سب گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو بیت ہو گیا، مرید ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب پر جوتا ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا، جس نے جہاں اتارا اس کا وہاں رکھ دیا، اس کا وہاں رکھ دیا۔ اب نمازی لوگ اپنا جوتا تلاش کر رہے ہیں، پریشان۔ مولانا گنگوئی کو خبر مل گئی
کہ کوئی آدمی ایسا آ گیا ہے خانقاہ میں جو جوتا ادھر ادھر کر دیتا ہے، تو ایک چھوٹے لڑکے کو مقرر کیا گیا کہ دیکھو کون کرتا ہے، تو معلوم ہے وہی مرید جو چور تھا اس مرید یہ کرتا ہے چکر، تو اس کو بلایا کہ بھائی تم نے تو چوری سے توبہ کر لی، یہ کیا کام کرتے ہو، لوگ پریشان ہیں۔ فرمایا حضرت جب دل بہت چاہتا ہے چوری کرنے کو، بہت سال چوری کی عادت تھی، اب اتنی پرانی عادت جب چھوڑ دیا تو کبھی کبھی نفس میں تقاضا شدید ہوتا ہے کہ چوری کر لوں، تو میں ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، اس کا جوتا ادھر کر دیتا ہوں، اس کا جوتا ادھر، تو چوری کی تقاضے کو کمزور کرنے کے لیے تھوڑی سی ہیرا پھیری کرتا ہوں، چوراتا نہیں وہی رہتا ہے، ذرا سا ادھر رکھ دیا، اس کا جوتا ادھر رکھ دیا۔ لہذا اگر آپ مجھے کچھ دن کے بعد میں ہیرا پھیری سے بھی توبہ کر لوں گا، کچھ دن کے لیے تھوڑا سا ہمیں اس کی گنجائش، آپ نے سب خانقاہ میں اعلان کرا دیا کہ اس کو ہیرا پھیری کر لینے دو ورنہ چوری کرنے لگے گا۔ سمجھا؟ تو نفس ایک دن میں نہیں بنتا، نفس آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ اب 4 نصیحتیں سن لیجیے۔ افریقہ سے مولانا حنیف صاحب کل یہاں سے رخصت ہوئے ہیں، 3 دن میرے مہمان تھے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کے پاس سے آئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے؟ فرمایا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہم حقیق امت کے بہت پرانے خلیفہ، زبردست بزرگ خلیفہ نے ہم کو 4 نصیحت کی ہے۔ نمبر 1، یہ نصیحت سن کے بس آج کی مجلس ختم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ، اگر تقویٰ سے نہیں رہو گے تو منہ میں لقوہ آ جائے، جو تقویٰ سے نہیں رہتا اس پر لقوہ گر جاتا، اس کے اطمینان کے چہرے پر لقوہ گرتا، چین چھن جاتا۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کی تعریف مختصر سی سن لیجیے۔ اپنی زندگی، ہر بندہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر فدا کر دے اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناخوش نہ کرے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اس کوشش میں مرے اور اسی کوشش میں جیے، یہ نہیں کہ ایسا اس کے خلاف نہ ہو۔ کوئی معصوم تو نبی ہیں، لیکن اس کی فکر و غم رہنی چاہیے رات و دن کہ ہر بندہ اپنی ہر سانس کو اللہ کی خوشی پر فدا کر دے اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے، اس کے لیے رات و دن روئے، اللہ سے بزرگوں سے دعا کرائے اور کوشش کرے۔ جس دن یہ مقام حاصل ہو گیا تو سمجھ لو اولیاء صدیقین کی آخری سرات، جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے، نبوت نہیں مل سکتی، قیامت تک کے لیے دروازہ بند کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے اولیاء کا آخری درجہ جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ اسی مقام پر ختم ہو جاتا ہے کہ جس بندے کی کوئی سانس اللہ کی مرضی کے خلاف نہ گزرے اور ہر سانس اپنے اللہ پر اس کو فدا کر دے، بس یہ ہے معراج بندگی، یہ ہے حاصل زندگی، اور یہی ہے اس کی انتہائی افضلیت اور اللہ کے راستے میں اس کی ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ اس کی یہ فکر کی جائے، کوشش کی جائے، اور جب کبھی چت ہو جائے اور کبھی ہار جائے تو اللہ تعالیٰ سے روگا کر کے بقول حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کا راستہ کس طرح طے ہوتا ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، یعنی کبھی خطا ہو گئی، کوئی سانس اللہ کی ناراضگی میں گزر گئی، 2 رکعت توبہ پڑھا، اللہ سے رو لیا کہ خدا میرے جو مجرمانہ لمحات، جو سانس میری مجرمانہ گزر گئی آپ کی نافرمانی میں، اس منحوس زندگی کو، اس منحوس لمحات کو اور یہ مجرمانہ سانسوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے، توبہ کرتا ہوں، اللہ پھر سے کمر باندھتا ہوں، پھر سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اسی کا نام بندگی۔ گرتے پڑتے ایک دن انشاءاللہ تعالی منزل آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے،
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اگر شیطان ہمیں توڑوا دیتا ہے تو آپ جوڑ لیجیے، توبہ کی گوند سے پھر جڑ جائیے۔ استغفار توبہ میں گوند ہے، پھر اپنے دل و جان کو اللہ سے چپکا لو۔ اگر شیطان ہمارا اغوا کر لے، چھین کر کے گناہوں کے جنگل میں لے جائے، استغفار توبہ سے پھر اپنے دل و جان کو اللہ سے جوڑ لو۔ یہ زبردست گوند ہے۔ یہ صرف معافی نہیں دلاتی توبہ، بلکہ اللہ کا محبوب بھی بنا دیتا ہے۔ توبہ ایسی کیمیکل ہے، توبہ میں وہ کیمیکل اللہ نے رکھا کہ ایک نافرمان بندہ جو خدا سے دور ہوتا ہے وہ اللہ سے جڑ کر اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ محجوب بندہ اللہ کا حجابات حضرات محبوب کر لیتا ہے۔ تو ایک نصیحت تو تقویٰ کر دی۔ نمبر 2 تواضع۔ تواضع نام ہے اپنی قیمت خود نہ لگانا۔ دوسری نصیحت مولانا صاحب نصیحت اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتوں نے کیا فرمایا کہ تقویٰ کے بعد، تقویٰ سمجھ گئے، ایک سانس بھی اللہ پر کو ناراض نہ کرنا اور اللہ کی خوشی میں ہر سانس کو فدا کرنا، اور توبہ سے تلافی کرنا اگر گڑبڑ ہو جائے تو وہ بھی تقویٰ ہی میں شامل ہے۔ توبہ سے تلافی کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، یا ایک دفعہ ٹوٹنے کے بعد اب زندگی بھر بے وضو رہے؟ شیطان کہے گا اب تو زندگی بھر بے وضو رہو گے۔ حکیم علمت فرماتے ہیں تقویٰ بہت آسان ہے، جیسے بے وضو وضو کر کے پھر باوضو ہو جاتا ہے، ایسے ہی تقویٰ بہت آسان ہے، جب ٹوٹ جائے توبہ کر کے دوبارہ نہا لو، توبہ کے پانی میں دریائے توبہ میں دوبارہ غسل کر کے اللہ سے پھر جڑ جاؤ، اور پھر گناہ کو یاد بھی نہ کرو کہ ہم سے ایسا گناہ ہوا۔ ہم گناہوں کی یاد کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم ان کو یاد، کہیں اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، جہاں فرمایا کہ مجھ کو یاد کرو، سمجھ یاد نہیں، بس یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو تقویٰ کے بعد فرمایا کہ تواضع۔ تواضع کے کیا معنی ہے کہ بندہ اپنی قیمت خود نہ لگائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو قیمت لگا دے پھر جا کر وہاں فیصلہ سمجھنا۔ یہاں کسی سے اپنے کو بہتر نہ سمجھو، کافروں سے بھی اپنے کو بدتر سمجھو، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اس کا نہ ہو۔ لہذا حکیم علمت فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ غم رہتا ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا کیا حال قیامت کے دن ہوگا۔ یہ غم ہم کو ہر وقت شکستہ رکھتا ہے، یعنی موت اور خاتمے کے اعتبار سے، کہ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو ہم جانور سے، کافروں سے اچھے، مسلمانوں سے بھی جو جن کا ابھی پتہ نہیں، یعنی مطلب کام بن گیا، اور اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو جانور سور کتے ہم سے اچھے ہیں، کیونکہ ان کا حساب نہیں، ہمارا تو حساب دینا ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی تواضع کے بعد، تقویٰ تواضع 2 نصیحت۔ تیسری نصیحت فرمائی قلت اختلاف، مخلوق سے کم ملو جلو، بے ضرورت نہ ملو، غفلت لڑانے مت جاؤ، زیادہ ملنے سے پھر وہی میل آ جاتا ہے، غیبت کرے گا، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ زیادہ ہاں نیک صحبت اگر ہے تو وہاں قلت اختلاف، وہاں کثرت اختلاف بھی مطلوب ہے، یعنی ایسی صحبتوں سے کم ملو جن سے خطرہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی ٹیوننگ گرزے کار کے گرد آلود ہو جائیں گے، یعنی خراب سڑک پر موٹر مت چلاؤ، ہے نا، اور خراب جگہ پر مت جاؤ۔ اب یہ ہے مسجد جائیے، جماعت کا وقت ہو گیا، موٹر چلائیے۔ ایسی اپنے دل کو زیادہ اختلاف سے بچاؤ۔ نمبر 4 نصیحت کیا ہے؟ بد نظری سے اپنی نظر کو بچاؤ، کیونکہ اسی نظر سے دل خراب ہوتا ہے۔ دل کو خراب کرنے والی چیز نظر ہے، دل ویران کرتا ہے نظر، اور جس کا دل ویران ہے اس کے دل میں اللہ کیسے آئے گا؟ دل اللہ کا گھر ہے، صاف ستھرا رکھو۔ دل صاف رہتا ہے نظر کی صفائی سے، حفاظت سے، نظر کی حفاظت سے۔ نظر کی صفائی کے لفظ کو میں نے واپس لے لیا، کیونکہ بعض لوگ صفائی کا ہاتھ دکھا دیتے ہیں۔ ابھی یہ تو خاص کے ایک تاجر نے بتایا کہ آج کل عجیب مسمریزم چلا ہوا ہے، مجھ سے بات کر رہا تھا، ایک شخص آنکھوں سے آنکھیں ملائے ہوئے اور میرا غلے سے روپیہ 350 نکال لیا، اور اس کی آنکھ بالکل میری آنکھ سے ملی ہوئی۔ آج کل صفائی کا ہاتھ بھی ہے،
اس لیے میں نے نظر کی صفائی کا لفظ واپس لے کر کہا نظر کی حفاظت 4 نصیحت پھر سن لیجیے سیریل نمبر ترتیب وار. نمبر 1 تقویٰ، نمبر 1 تقویٰ سے رہو. اور تقویٰ میں وہی بات کہ کبھی گڑبڑی ہو جائے تو پھر دوبارہ تقویٰ توبہ کر کے باوضو ہو جاؤ. تقویٰ شکن، وضو شکن کیا چیز ہے؟ ریا نکل گئی دوبارہ وضو کرو. تقویٰ ٹوٹ گیا دوبارہ توبہ کر کے تقویٰ کو جوڑ لو. نمبر 2 تواضع کی اپنی قیمت نہ لگاؤ. اللہ کے دن، اللہ قیامت کے دن لگائے گا. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اپنی قیمت اللہ سے لگوانا، خود نہ لگاؤ کہ اتنی نفلیں پڑھ لی اتنا خیرات کر دیا. اپنی قیمت مت لگاؤ. لوگوں کی واہ واہ سے نہیں کام چلے گا، اپنی آہ سے کام چلے گا. واہ سے واہی ہو جاؤ گے اور آہ سے پھر اللہ والے بن جاؤ گے. نمبر 3 قلت اختلاط، زیادہ بے ضرورت لوگوں سے مت ملو. نمبر 4 نظر کی حفاظت. اب دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. صاحب یاد دلا رہے ہیں کہ جس کا وسوسہ آتا تھا عیسائی ہونے کا تو حضرت نے اس کو ایک تماچا مارا تھا، پوری خانقاہ میں وہ تھپڑ گونج گیا، بڑے زور سے مارا تھا. اس کے بعد وہ آیا 1 مہینے کے بعد. دیکھو یہ سننے والے کی صلاحیت ہے ماشاءاللہ کہ اس نے یاد دلا دیا. 1 مہینے کے بعد اس نے کہا حضرت آپ کو اس تماچے نے کام بنا دیا، بالکل وسوسہ ختم ہو گیا. میں نے ان کی زیارت اعظم گڑھ سرائے میر اپنے مدرسے میں کی. سالانہ جلسے میں آئے تھے، ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، اور انہوں نے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسی انداز سے تعارف کرایا کہ اتنے معذور تھے کہ ایک آدمی کے کندھے پر لپ کے آئے تھے اور سینکڑوں میل سے آئے تھے، بہت دور سے، کئی 100 میل سے، اور کہا کہ میں آپ کا پیر بھائی ہوں اور وہ پیر بھائی ہوں جس کو آپ نے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ جس کو عیسائی ہونے کا وسوسہ آیا تھا اور حکیم امت نے اس کو تماچا مارا تھا اور اس تماچے سے اس کا وسوسہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا تھا. جس کے اللہ والوں کے تماچوں سے ایمان عطا ہوتا ہے. یہ ہے برکت، کرامت ہے اللہ والوں. حضرت نے خود فرمایا کہ میرے دل میں یہی آیا کہ اس کو لگاؤ ایک، جس کا علاج یہی، لہذا ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو. لیکن تماشا لگوانے کی تمنا نہ کرو. لگ جائے، لگوانے کا نہیں حکم ہے. لگ جائے تو لگ جائے، یہ نہیں کہ درخواست کرو بزرگوں سے بھائی ایک تماچا مجھے ہی مارو بہت وسوسہ آ رہا ہے. بلا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. لگ جائے تو لگ جائے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے لگ گئی، ورنہ اللہ سے ہی دعا کرو کہ آپ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح پر قادر ہیں. ہمیں آپ عافیت کے ساتھ اصلاح پر قادر ہیں. تماشا پٹوا کر کے اصلاح کوئی ضروری اللہ کے لیے نہیں. اللہ قادر ہے کہ ہم کو آرام سے اللہ والا بنا دے، تو ہم کیوں عافیت نہ مانگیں. سمجھ گیا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ. جو مریض بھائی اقبال بھائی کی آنکھوں میں اچھا اقبال ڈاکٹر اقبال صاحب جو میر صاحب کے بہنوئی ہیں ان کی آنکھوں میں کالا پانی آ رہا ہے، اور سعید الدین فاروقی صاحب ہاسپٹل میں ہیں، ان کے بہت زبردست خطرناک قسم کی کوئی بیماری بتلا رہے ہیں. نمبر 3 عبد الرحمان صاحب دہلی مرکنٹائل کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہسپتال میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور بہت سے بیمار ہیں، کچھ نہ کچھ سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے اپنے ذکر اور اپنے مقبول بندوں کے ذکر قرآن کی تفسیر کے صدقے میں قرآن پاک کے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ خواتین وہ عورتیں جو گھر میں ہیں اور جتنے مسلمان بھائی جمع ہیں یہاں، اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے اور اپنے جذب سے ہمارے دست بازو سے ہم کو چھڑا کر آپ اپنے جذب سے ہم کو اللہ والی حیات نصیب فرمائیے. جس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں ہمارے دل کو خوش کر دیجیے، جس بات سے آپ ناخوش ہوتے ہیں ہمارے دل کو ان سے متنفر فرما دیجیے، کراہت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے جذب سے ہم سب کو اپنا مقبول محبوب بنا لیجیے. ہم نے جن کو جو بیماری جسمانی روحانی موجود ہے یا اللہ ہمارے گھر والوں میں بھی جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمانا. یا اللہ جو عورتیں بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، میرے بھانجے کی بیوی کا آپریشن بھی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سب کو شفا دے دے. جتنے بیمار ہیں جس کے گھر میں جو بھی ہم لوگوں میں سے کسی کو کوئی بیماری یا عورتیں بیمار ہوں بچے بیمار ہیں
ہیں میرے ابراہیم کے لیے دعا کیجیے، اس کی طبیعت اکثر ہوتا ہے بڑا تو بیمار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ دعا کیجیے ہم میں سے ہر ایک کی جسمانی بیماریوں کو بھی اور روحانی بیماریوں کو یعنی گناہوں کی عادتوں کو بھی اللہ شفا دے دے، اور ہم سب کو اللہ والی زندگی اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرما دیجیے۔ وہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی دوستوں کی زندگی مانگیں، ہمارا منہ اس قابل نہیں، لیکن چونکہ آپ کریم ہیں اور کریم کی تعریف